اگر یہ قوم اور وطن عزیز کی باشندے اور زمین پہ چلنے والے یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دوں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے، زمین بھی تمہیں امن اور سلامتی کا تحفہ دینے لگے گی. لیکن اللہ کو میری وہ زندگی جو اللہ کی پسند ہے وہ میری زندگی نظر آئے، اللہ کی رحمت کو یہ چیز کھینچنے والی ہے. عدل، انصاف، خیرخواہی، ہمدردی، اخوت، اور اس کی زبان اور اس کا ہاتھ کسی کی ناحق عزت کو عزت سے نہ کھیلے اور اس کی ہاتھ کسی کے ناحق قتل نہ کرے، یہ زمین پہ ہو. اور جب کسی زمین پر ناحق قتل ہونے لگتا ہے، ناحق فیصلے ہونے لگتے ہیں، ناحق قتل ہونے لگتا ہے، ناحق فیصلے ہونے لگتے ہیں، تو یہ قوموں کی بربادی کا آغاز ہوا کرتا. بس اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ناحق فیصلے کیا صرف اسلامی دنیا ہی میں ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے ہاں بھی تو ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاں کیسے امن ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ بھی دین کی ناسمجھی کی باتیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اللہ کے لیے ایک چہرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چہرے پہ کچرا اور گندگی آ جائے تو پہلے صفائی اس کی جلدی ہوتی ہے. اس کائنات کا چہرہ یہ مسلمان ہے، اگر اس پہ گندگی اور کچرا آئے گا تو صفائی جلدی ہوگی، اسے سزا فوراً ملے گی، اس کے لیے تاخیر نہیں ہے. ایک بات تو یہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کم فہمی کا نتیجہ ہے کہ وہ امن اور سلامتی سے ہے. جو خوف اور جو اندر کی بے چینی اور جو اندر کی بے سکونی اس معاشرے کے اندر ہے، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے. الحمدللہ اسلامی دنیا اب بھی اس گندگی سے محفوظ ہے. ان کے اندر جو بے چینی اور اندر کا خوف اور بے سکونی ہے وہ کلمہ کو مسلمان سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کئی گنا بڑھ کر ہے. تو بہرحال میرے عزیزو، معاملہ ہمارا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا وطن محفوظ ہو، اسے اللہ رب العزت سلامتی اور امن کی نعمت عطا فرما دے، اور یہاں کے رہنے والے امن اور سلامتی کے ساتھ سوئیں. تو پھر ہر ایک کو اپنے دائرہ اختیار میں عدل و انصاف، ہمدردی اور خیرخواہی کو فروغ دینا ہوگا کہ دیکھو عدل سے انصاف سے قومیں بنا کرتی ہیں، قومیں محفوظ رہا کرتی ہیں، ملک رہا کرتے ہیں، اور وطن اس قوم کو امن اور سلامتی کی دولت ملا کرتی ہے. اس کے لیے بنیادی چیز اسلام کا عدل و انصاف ہے. اگر یہ چیز ہم اپنے دائرہ کار میں اسے فروغ دیں اور زندہ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کی رحمت متوجہ بھی ہوگی، اور جن مسلمانوں کی زندگیوں میں یہ نہیں ہے ان کی ہدایت کے لیے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کمزوریوں کے لیے ایک جو نسخہ اکسیر بتایا ہے، اپنی امت کی کمزوریوں کے لیے جو نسخہ اکسیر بتایا ہے، جس پر اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے، وہ استغفار بتایا ہے. وہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا بتایا ہے، وہ آپ نے استغفار بتایا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا بتایا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوا کرتی ہے.